ایئر کوالٹی انڈیکس یہ کیا چیز ہے؟ اور ایک تو ہمارا لاہور سنا ہے کہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ آ رہا ہے آلودگی میں، اور دوسرا سر اسموک کے جو ہے وہ اسپیشلی لنگس کے اوپر یا پھیپھڑوں کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یا انسانی صحت کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ایئر کوالٹی انڈیکس یہ ایک اسٹینڈرڈ ٹرم ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے جو جس ایئر کو ہم انہیل کر رہے ہیں اس کی وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی صاف ہے، اور اس کا پیمانہ جو ان سے ہے وہ 0 سے شروع کرتے ہیں، اور 0 سے لے کے 50 تک اگر ایئر کوالٹی انڈیکس ہے تو اٹ از گڈ. اگر 50 سے 150 کے درمیان ہے تو وہ ماڈریٹ ہے، 150 سے اوپر آپ جاتے ہیں تو وہ ان ہیلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 300 سے اوپر وہ ہیزرڈس ہے، وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے صحت کے لیے. سر اسموک کرتا کیا ہے اسپیشلی لنگس کے اوپر یا پھیپھڑوں کو کیا کرتا ہے سر؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسموک چیز کیا ہے. اسموک کیا ہے؟ اسموک کیا ہے؟ آپ تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایک دن آپ باہر نکلتے ہیں اور سارا ہیزی ہوا ہوتا ہے. اسموک بیسیکلی اٹ از مکسچر آف اسموک، ایئر پولوشن اور فوگ. جیسے ہی موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں جب نمی بڑھتی ہے تو وہ تھوڑا ایئر نیچے آتی ہے اور پولوٹنٹس اس کے اندر مکس ہو کے ایک امیزہ بن جاتا ہے جس کو ہم اسموگ کہتے ہیں. اب اسموگ آپ نے پوچھا کہ وہ کرتا کیا ہے. اسموگ جو سا ہے وہ بہت ساری انسانی جسم کے لیے نقصان دہ کام کر سکتا ہے. سب سے پہلے جیسے ہم باہر نکلیں گے تو ہماری آئیز میں اریٹیشن کرے گا، آنکھیں جو سی ہیں اس میں اریٹیشن ہوگی. سیکنڈلی جب ہم ایسی ایئر جس میں ایئر کوالٹی انڈیکس جس کا خراب ہوگا، جس میں اسموگ ہوگا، اس میں جب ہم انہیل کریں گے تو ہمیں کھانسی آئے گی، سانس لینے میں دقت آ سکتی ہے. اور وہ لوگ جن کو پہلے سے ہی کوئی لنگ کی بیماریاں چل رہی ہیں وہ ورس ہو سکتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس کو دمے کی بیماری ہے، ایستھما ہے، اور اس کو ایزما کنٹرول چل رہا ہے، تو اب جب اسموک کا سیزن آئے گا اور اسموک میں جب وہ انہیل کرے گا تو اس کا ایزما ورس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو اور کوئی لنگ کی دائمی بیماری ہے تو وہ ورس ہو سکتی ہے. ایلڈرلی پیشنٹ جو سے ہیں ان میں بھی سانس کی بیماریاں اسموک کے ساتھ ہو سکتی ہیں. اور ایج جو ہے ایلڈرلی پیشنٹ، جی زیادہ ایج، کم ایج، بہت چھوٹے بچے، زیادہ ایج والے لوگ، اور وہ لوگ جن کو پہلے سے کوئی بیماریاں اسپیشلی کوئی لنگس کی بیماریاں ہیں تو ان کے لیے اسموک جو ہے وہ بہت ہیزرڈس ہے. سر اس میں بچا کیسے جا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل بچے بھی ہیں چھوٹے، انہوں نے اسکول بھی جانا ہے، بڑے، یہ تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے، یہ تو آپ کے گھروں کے اندر تک بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں نا بچنے کے لیے 2 قسم کے اقدامات ہیں. ایک تو وہ ہے جو ہمیں معاشرتی سطح پہ لینے ہیں، جو ہماری حکومت نے وہ یا سوسائٹیز میں جہاں پہ ہم نے رہ رہے ہیں وہاں پہ لینے ہیں، اور دوسرے انڈیویجولز لے لینے ہیں. جو معاشرتی یا گورنمنٹ لیول پہ کام ہے وہ یہ ہے کہ اسموگ ایسے وہ تمام عوامل جو اسموگ ہونے کی وجہ بنتے ہیں ان کا تدارک، جیسے کہ وہ گاڑیاں جو دھواں زیادہ چھوڑتی ہیں، وہ انڈسٹریز جہاں پہ بہت زیادہ دھواں اٹھ رہا ہے، اینٹوں کے بھٹے ہمارے ہاں، یا کچھ لوگ جیسے لاہور کے ارد گرد جو رائس پروڈیوسنگ ایریا ہے جہاں چاول کی فصل ہوتی ہے تو کسان اپنی فصل کو جلا دیتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں اسموگ بننے کی وجہ بنتی ہے. تو ان کا تدارک، ان چیزوں کا تدارک کیا جائے کہ میک شور کیا جائے کہ گاڑیاں جو سی ہیں ان کا ڈیٹیکٹ کیا جائے کہ وہ زیادہ دھواں تو نہیں چھوڑ رہی. ایسی انڈسٹریز بند کی جائیں جہاں پہ ان چیک دھواں ہے، بھٹے بند کیے جائیں، اور کسانوں کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنی فصل کو جلائیں نہ. یہ تو گورنمنٹ کی سطح پہ ہے. اور انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود ہمیں جہاں ایک تو یہ ہے کہ بے جا باہر نہیں پھرنا چاہیے، اسپیشلی صبح جب تھوڑی نمی زیادہ ہوتی ہے، شام کے اوقات میں باہر نہیں جانا چاہیے. سیکنڈلی ماسک لگا کے جائیں، ماسک پہنیں، وہ آپ کو بچائے گا. اور تھرڈلی یہ کہ اپنی جو اگر کوئی بندہ جس کو دمہ یا اس طرح کی بیماری ہے تو اپنی دوائی جو سی ہے وہ ریگولرلی لے. اور اگر آپ باہر سے ہو کے آئے ہیں تو اپنی آئیز کو اور منہ کو واش کریں تاکہ وہ منہ پہ لگا نہ رہ جائے. تو یہ چیزیں ہیں جس سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جن کو آلریڈی دمہ ہے جی، یا جن کو آلریڈی کوئی پھیپھڑوں کی بیماری چل رہی ہے، جی، وہ اس سے بچنے کے لیے اسپیشلی اگر ان کو ہو جاتا ہے تو کیا اس کی کوئی میڈیسن بھی ہے؟
اچھا دیکھیں یہ اسموک اٹس بیماری نہیں ہے, یہ آپ کی بیماری کو ایگریویٹ کر دے گی. لیٹ سے اٹ کین ایگریویٹ یور ایزما. اگر آپ کا دمہ کنٹرول چل رہا تھا, آپ کم دوائی پہ آپ کا علاج ہو رہا تھا اینڈ یور پیشنٹ واز ڈوئنگ فائن, اب اسموک آئی ہے تو اس کے سمٹمز ورس ہو گئے, تو اس کو یا تو ڈاکٹر اپنے سے رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے انہیلر جو پہلے لے رہا تھا اس کو بڑھایا جائے یا اس میں کوئی دوائی ایڈ آن کی جائے. یہ چیزیں پھر وہ ظاہر ہو سکتی ہیں, اور ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنی دوائی کو بڑھانا, یا اگر پہلے وہ دوائی کم لے رہا تھا تو انہیلر کبھی کبھی لے رہا تھا تو روٹین میں لینا شروع کر دینا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو.